میں مکرم عثمان مسعود جاوید صاحب کی طرف چلتا ہوں. جی عثمان صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ مسیح ثانی المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مخالفین نے جو فحش حرکات کی ہیں, آپ بتائیے کہ یہ کون لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی فعلی اشارت کیا رہی جماعت احمدیہ کے ساتھ اور خلیفۃ مسیح ثانی کے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی بات آ رہی ہے. جی, سب سے پہلے تو میں احباب جماعت اور خیر جماعت احباب سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جری بھائی, آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کیونکہ میرے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین نہیں ہوگی, تو اگر کوئی حوالہ ایسا ہو جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ زوم زیادہ کرنا ہے تو وہ پھر آپ بتا دیجیے گا. اوکے اوکے جی. ماشاءاللہ مکرم مسلم احمدی صاحب آف کینیڈا نے جس طرح حوالہ جات کے ساتھ دکھایا کہ اپنی ہی امت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق کیسی نامناسب باتیں بیان کی ہیں روایتوں میں, ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ جنہوں نے ان نبیوں کو نہیں بخشا جن پر یہ خود ایمان رکھتے ہیں, تو انہوں نے ہمارے اکابرین جماعت احمدیہ کو کیا بخشنا تھا. اسی طرح مکرم جواد بٹ صاحب آف یو کے نے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبینہ افیئر جو انہوں نے نیٹ پہ چلایا ہوا ہے, اس کی خوب کلئی کھولنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر اخلاق باختہ اعتراضات جو کر رہے تھے یہ لوگ, ان کا جواب دیا ہے. اس سے کم ہمارے سامعین جو کہ جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے اور ان کا شرفا سے تعلق ہے, ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب مجھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو اعتراضات ہوئے تھے اس کے اوپر اپنی پریزنٹیشن پیش کرنی ہے. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برٹش انڈیا میں قادیان جو ضلع گرداسپور میں ہے, اس وقت ان کے پنجاب میں ہے, اب وہ یہ انڈیا کے, وہ 12 جنوری 1889 میں پیدا ہوئے قادیان میں. آپ صرف 25 سال کے تھے جب آپ 14 مارچ 1914 کو خلیفہ ہوئے, اور 76 سال کے تھے جب آپ نے روا پاکستان میں وفات پائی 7 نومبر 1965 کو. آپ کا 51 سالہ دور خلافت اپنی ذات میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے لیے صداقت کا وہ ابدی نشان ہے جس کے فیض کے چشمے تا قیامت جاری رہیں گے, اور جس کے نور کو بجھانے کی کوشش کرنے والے شیطان کی طرح قیامت تک لعنت ہی کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے. ان تمام فتنوں میں جو خلافت ثانیہ میں اٹھے 2 قدرے مشترک ہیں. اول, یہ سب شرافت سے گرے ہوئے لوگ تھے. دیوم, یہ سب اپنے ایمان سے بھی رخصت ہوئے, جیسا کہ آگے دکھایا جائے گا. مولانا محمد علی لاہوری صاحب جنہوں نے 1914 میں خلافت سے الگ ہو کر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور بنائی, وہ مارچ 1906 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ریویو آف ریلیجنز مارچ 1906 میں رقم تراز ہیں. آپ لکھتے ہیں ریفرنس پہلا, اس وقت صاحبزادہ کی عمر 18-19 سال کی ہے اور تمام دنیا جانتی ہے کہ اس عمر میں بچوں کا شوق اور امنگیں کیا ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر وہ کالجوں میں پڑھتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کا شوق اور آزادی کا خیال ان کے دلوں میں ہوگا, مگر دین کی یہ ہمدردی اور اسلام کی حمایت کا یہ جوش جو اوپر کے بے تکلف الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے ایک خارق عادت بات ہے. صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر موقع پر یہ دلی جوش ان کا ظاہر ہو جاتا ہے. چنانچہ ابھی میر محمد اسحاق کے نکاح کی تقریب پر چند اشعار انہوں نے لکھے تو ان میں یہی دعا ہے کہ خدا تو ان دونوں اور ان کی اولاد کو خادم دین بنا. برخوردار عبدالحی کی آمین کی تقریب پر اشعار لکھے تو ان میں بھی یہی دعا بار بار کی ہے کہ قرآن اسے قرآن کا سچا خادم بنا. ایک 18 برس کے نوجوان کے دل میں اس جوش اور ان امنگوں کا بھر جانا معمولی امر نہیں, کیونکہ یہ زمانہ سب سے بڑھ کر کھیل کود کا زمانہ ہے. اب وہ سیاہ دل لوگ جو حضرت مرزا صاحب کو مفتری کہتے ہیں اس بات کا جواب دیں کہ اگر یہ افطرا ہے تو یہ سچا جوش اس بچے کے دل میں کہاں سے آیا. جھوٹ تو ایک گند ہے, بس اس کا اثر تو چاہیے تھا کہ گندا ہوتا. پھر لکھتے ہیں نہ یہ کہ ایسا پاک اور نورانی جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. اگر ایک انسان افطرا کرتا ہے تو اگرچہ وہ باہر کے لوگوں سے اس افطرا کو چھپا بھی لے, مگر اپنے ہی بچوں سے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں چھپا نہیں سکتا. وہ اس کی ہر ایک حرکت اور سکون کو دیکھتے ہیں, ہر ایک گفتگو کو سنتے ہیں, ہر موقع پر اس کے خیالات کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. بس اگر افطرا ہو تو ضرور ہے کہ وہ افطرا کسی نہ کسی وقت اس کی اپنے بچوں اور بیوی پر ظاہر ہو جائے. اے بدقسمت لوگوں, غور کرو کہ کیا مفتری کی اولاد جو اس کے افطرا کے زمانے میں پیدا ہو اور افطرا کے زمانے میں پرورش پائے ایسی ہوا کرتی ہے؟ کیا تمہارے دل انسانی دل نہیں جو ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے اور ان سچے خیالات کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا؟ کیوں تمہاری سمجھیں الٹی ہو گئی ہیں؟ غور کرو کہ جس کی تعلیم اور تربیت کا یہ پھل ہے وہ کاذب ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کاذب ہے تو پھر دنیا میں صادق کا کیا نشان ہے؟ سن 1927 میں 1927 میں قادیان میں مستریوں کا ایک ایسا عجیب اور فحش فتنہ شروع ہوا کہ غیر احمدی مسلمانوں
اور غیر مسلموں کے شرفا بھی چلا اٹھے۔ مستری عبد الکریم نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے خلاف عقل جنسی اعتراضات شروع کیے کہ اہل عقل کو شروع سے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ جب شرافت بالائے طاق رکھ دی جائے تو پھر تو جو چیز چاہے کر۔ مستریوں میں سب کچھ تھا سوائے عقل کے۔ انہوں نے صرف زنا یا زنا بالجبر کے الزامات پر ہی اکتفا نہیں کی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر ہم مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ایک نہایت کردار کے گندے شخص کی حیثیت سے پیش کریں گے تو پھر دنیا ان سے پوچھے گی کہ ایسے آدمی کے ساتھ اس کی بیویاں کیسے رہ رہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگمات کے متعلق بھی انتہائی گندی اور فحش باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اب دنیا یہ پوچھ سکتی تھی کہ اگر گھر ہی ایسا ہے تو ایسے گھر میں بھی جہاں تک اولاد کا تعلق ہے کوئی نیک نکل سکتا ہے، کوئی بد نکل سکتا ہے۔ اب جو تو بد ہوگا وہ تو ایسے گندے ماحول میں راحت محسوس کرے گا، اور جو نیک ہے وہ ایسے گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر بیٹیاں۔ اس کا یہ نتیجہ نکالا گیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کے متعلق بھی نہایت بےہودہ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ پھر بڑی بے شرمی کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مباہلے کے چیلنج دینے لگے تاکہ لوگوں پر ایک اثر ہو کہ یہ واقعی بڑے مظلوم ہیں۔ یہ فتنہ 1927 میں اٹھا اور 1927 میں ہی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستریوں کو مباہلے کا چیلنج دیا، جس میں بنیاد اپنا خلیفہ ہونا رکھی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر واقعی ایک ایسے کردار کا نہایت گندا آدمی ہو اور اللہ کے خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہو تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکانے والی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ایسا آدمی یہ مباہلے کا چیلنج دے رہا ہو کہ میں خلیفہ ہوں، آؤ مجھ سے اس پر مباہلہ کر لو۔ لیکن مستری دوڑ گئے۔ حضور فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نیکسٹ امیج، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے اور ذلت و عزت ہے، کہ میں اس کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں، اور جو لوگ میرے مقابلے پر کھڑے ہیں اور مجھ سے مباہلے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اگر میں اس امر میں دھوکے سے کام لیتا ہوں تو اے خدا تو اپنے نشان کے ساتھ صداقت کا اظہار فرما۔ اب جس شخص کو دعویٰ ہو کہ وہ اس رنگ میں میرے مقابل پر آنے میں حق بجانب ہے وہ بھی قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا۔ یہ مکتوب 21 اکتوبر 1927 بنام بابو عبد الحمید صاحب شملوی، اور یہ بعد میں 30 جون 1929 میں مطبوعہ رسالہ جواب مباہلہ صفحہ 10 پر بھی شائع کیا گیا۔ اس کے بعد 8 اپریل 1930 کا الفضل ہے، یعنی اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ فتنہ ان مستریوں نے 1927 سے شروع کیا اور چلتا چلا جا رہا ہے، 1930 آ گیا۔ اس میں جماعت کی طرف سے ایک آرٹیکل شائع ہوا۔ کچھ عرصہ سے قادیان کے 2-3 اوباش ہوارہ اور فرومایا لونڈوں نے جو عرفاً بھی نہایت ذلیل اور ادنا طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مفسد اور شریر لوگوں کی امداد میں مزید زوم کر لیں، اس میں مزید زوم کر لیں۔ جماعت احمدیہ اور اس کے مقدس امام کے متعلق نہایت ہی اشتعال انگیز اور حد درجے دل آزار پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ اس ملعون مقصد کے لیے انہوں نے ایک ننگے صحافت اخبار بھی جاری کیا ہوا ہے جس میں ملکی، ملی، اخلاقی، علمی اور ادبی لحاظ سے ایک لفظ بھی شائع نہیں ہوتا، اور تمام کا تمام پرچہ ہمیں گالیاں دینے، سب و شتم کرنے اور اشتعال جلانے کے لیے وقف ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حکومت کو بھی اس کا ایک پرچہ اسی وجہ سے ضبط کرنا پڑا، لیکن چونکہ شرافت کا ایک ذرہ بھی ان لوگوں کے اندر موجود نہیں، اس لیے یہ تنبیہ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کافی نہ ہو سکی۔ اس اخبار کا تازہ پرچہ جو شائع ہوا ہے وہ حد درجہ شکیب آسماں اور ہیجان آفرین ہے، اور دنیا کے کسی شریف الطبع انسان کو جسے یہ پرچہ دیکھنے کا اتفاق ہو، ان لوگوں کی کمینہ اور خبیث فطرت پر ہزار لعنت بھیجنے کے سوا چارہ نہیں۔ اگر اس سے 100 گنا کم بےہودہ سرائی بھی کسی ادنا انسان کے متعلق شائع کی جاتی تو ناممکن تھا کہ ان ناپاک اور گندہ سرشت شریروں کو انسانیت کے موسس نام کو ایک لمحے کے لیے بھی بدنام کرنے کا مزید موقع دیا جاتا۔ لیکن ہم نے یہ سب کچھ سنا، بلکہ آنکھوں سے پڑھا، اور اس شخص کے متعلق پڑھا جس کے ہاتھ پر ہم اپنی جانیں بیچ چکے ہیں، اور جس کے لیے ہمارے دل میں اس قدر عزت و احترام ہے کہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی ناممکن ہے۔ لیکن ہم خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے، محض اس لیے کہ ہم نے صرف خدا تعالیٰ کی خاطر احمدیت کو قبول کیا ہے، اور خدا تعالیٰ قانون شکنی کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ لوگ بکواس کر رہے اور اخباروں میں تار پر تار شائع کرا رہے ہیں کہ خلیفہ قادیان اپنی جماعت کو مشتعل کر کے ہمیں قتل کرانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے خلیفہ قادیان کو خدا تعالیٰ کے قرب کا ایسا بلند مقام حاصل ہے کہ اس نے اسے بے حد مقبولیت عطا کی ہے، اور اسے جان نثاروں اور جان سپاروں کی ایسی جماعت دی ہے جو لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے، اور جس کا ہر ایک فرد اپنے پیشوا کے ادنا اشارے پر اپنی عزیز جان قربان کر دینے کو سعادت دارین خیال کرتا ہے۔ پھر اگر ان رذیلوں کی یہ بےہودہ گوئی جو قریباً 2 سال سے کر رہے ہیں کہ خلیفہ قادیان اپنی جماعت کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں صحیح ہوتی، تو ان کا اتنا عرصے تک اپنے منحوس وجود سے جہاں کو ناپاک کرنا
किसी तरह भी मुमकिन ना था। हम एक बार फिर हुकूमत को तवज्जो दिला देना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। हमारे पहलुओं में भी दूसरे इंसानों की तरह दिल और दिल के अंदर खून मौजूद है। माना कि हमने अहमदियत को कबूल कर अपने नफ्सों माना कि हमने अहमदियत को कबूल करके अपने नफ्सों और अपनी ख्वाहिशात को क़याम अमन के लिए इस्लामी अहकाम के ताबे कर दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर शख्स इस किस्म की इश्ताल अंगेज हरकत बर्दाश्त कर सके। और अगर किसी ऐसे ही इंसान ने अपनी गैरत के तकाजे से मजबूर होकर इन बदजात लोगों को इनकी खबासतों का मजा चखाने का तहिया कर लिया, तो इसकी जिम्मेदारी अव्वल तो खुद इन लोगों पर होगी जो इस कदर कसीर जमात के नाजुक हिस्सा जिस्म पर बार बार आतिश जनी कर रहे हैं। फिर उस हुकूमत पर होगी जो सब कुछ जानने बूझने के बावजूद कानों में तेल डाले बढ़ी है और टस से मस्त नहीं होती। हम हैरान हैं। हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 11 अप्रैल 1930 को जो खुतबा जुमा मुरहमत फरमाया था, आपने उसमें इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालते हुए जो फरमाया, मैंने कुछ पेजेस पे सिलेक्ट किया है, आप आगे चलें। हजूर फरमाते हैं, मसलन यही फितना है, इसके मुतल्लिक पास हिंदू और मुसलमान अखबारात मज़ामीन लिख रहे हैं कि ये मिस्त्री मजलूम और अहमदी जालिम हैं जो मिस्त्रियों पर बहुत मुजालिम कर रहे हैं। और एक अखबार ने तो फौरन ही इन सबको मौलाना बना दिया, हालांकि ये सब जाहिल मुतलक हैं सवाए अब्दुल करीम के, जिसने मौलवी फाजिल का इम्तहान पास किया। बाकी सब उसका बाप और भाई और दीगर साथी महज जाहिल हैं और दीनी अलूम से इन्हें कोई मसी नहीं, लेकिन हमारी मुखालिफत से वो एकदम मौलाना बना दिए गए हैं। इनकी मौलवियत का खाका तो मौलवी मोहम्मद यार साहिब ने जिला सियालकोट में बहुत अच्छी तरह खींचा था। ये लोग वहां बहस करने के लिए गए, कई एक मसाइल पर बहस करार पा चुकी थी, लेकिन मिस्त्री अब्दुल करीम ने वफात मसीह व सदाकत मसीह मौत पर मुनाजरा करके बाकी मसाइल पर बहस करने से इनकार कर दिया। इस पर सियालकोट के मौलवियों ने कहा, बाकी मसाइल पर हम बहस करते हैं, लेकिन मौलवी मोहम्मद यार साहब ने कहा, नहीं, जो उलमा कादियान से आए हुए हैं उन्हें पहले पेश करो। मिस्त्री अब्दुल करीम मेहरुद्दीन आतिशबाज और रहमतुल्लाह कुम्हार को भी मौलवी बनाकर ये अपने साथ ले गया हुआ था। यानी आप ये देखें कि ये लोग जो कि अहमदी थे, जब इन्होंने खलीफा के खिलाफ ये सारी नहुसतें शुरू की तो एक दिन ये गैर अहमदी हो गए। अब ये गैर अहमदी की हैसियत से उल्टा जमात के साथ मुनाजरे कर रहे थे। फिर हजूर फरमाते हैं, नेक्स्ट इमेज, जो मुसलमान मिस्त्रियों के मुतालबा मुबाहला के मुअय्यद हैं, उनसे मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं कि वो अपने उलमा से दलील के साथ फतवे शाया कराएं कि फलां इमाम या उसके मुतबे के कौल से साबित होता है कि अगर कोई किसी पर हदूद के मुतालिक इल्जाम लगाए तो इल्जाम लगाने वाले को जायज है कि मुबाहले का चैलेंज भी दे सके। इस पर मैं हर एक ऐसी मिसाल के लिए जो वो पेश करेंगे 100 रुपया इनाम दूंगा। फिर ये भी शर्त नहीं कि हनफी का ही कॉल पेश करें, बल्कि हनफी बेशक मालिकियों, हम्बलियों, बल्कि शियों का ही पेश करते हैं। वो चारों इमामों या उनके शागिर्दों और अहले बैत या उनके शागिर्दों में से जिसका चाहे हवाला इस बारे में पेश कर दें कि हदूद वाले गुनाहों का इल्जाम लगाने वाला मुबाहले का चैलेंज दे सकता है, और हर मिसाल के लिए मैं 100 रुपया इनाम दूंगा। मेरा अपना जो मजहब है वो तो कुरान करीम की बिना पर है और मैं किसी की राय की वजह से उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा इल्म यही कहता है कि पहलों ने भी इसे जायज नहीं बताया। बस मैं हर एक आलिम को चैलेंज देता हूं कि किसी इमाम या अहले बैत या इनके किसी बड़े शागिर्द या शागिर्दों के किसी बड़े शागिर्द या मशहूर फकी का नाम पेश करे जिसने इस सूरत मुबाहला को जायज करार दिया हो, और मैं हर नाम जो पेश किया जाएगा उस पर 100 रुपया दूंगा। और अगर इस 1300 साल के अरसे के अंदर किसी एक भी ऐसे शख्स का नाम वो पेश ना कर सकें और आइम्मा व फुकाहा, इनके शागिर्दों और इनके शागिर्दों, फिर उनके भी शागिर्दों के शागिर्दों में से किसी एक का भी वो फतवा ना शाया कर सके, तो इन्हें डूब मरना चाहिए कि मेरी दुश्मनी की वजह से वो 1300 साल के तमाम उलमा को झूठा करार दे रहे हैं। अगर वो ये उज़र करें कि ऐसे हवाले तलाश करने के लिए वक्त नहीं, तो ये भी काबिल पजीराई नहीं। मौलवी इन दोनों 40-40 और 50-50 रुपया की नौकरियों के लिए खाक छानते फिर रहे हैं, और मैं तो हर एक नाम के लिए 100 रुपया देने का वादा करता हूँ। अगर वो 100 नाम भी पेश कर दें तो 10,000 रुपया ले सकते हैं, और अगर 10 भी मिल जाएं तो 1000 रुपया मिल सकता है। वो मौलवी जो पैसे के लिए मर रहे हैं, इनके लिए कितना आसान है कि मेरे इस चैलेंज को कबूल कर लें। दर हकीकत इन लोगों का एक ऐसी बात की तस्दीक करना जो इनकी फिका में कहीं भी नहीं लिखी, ना सिर्फ ये कि लिखी नहीं बल्कि उसके खिलाफ लिखा है। मिसाल के तौर पर हनफियों के एक बड़े इमाम की किताब अल मबसूद को ही देख लें कि उसमें साफ लिखा है, साफ अल्फाज में लिखा है कि ऐसी सूरत में कसम देनी भी जायज नहीं। बस या तो ये लोग इस बात का इकरार कर लें कि 1300 साल में जितने उलमा गुजरे हैं वो सब नालायक थे, और लायक सिर्फ यही लोग पैदा हुए हैं जो मुझसे मुबाहले का मुतालबा कर रहे हैं। उस सूरत में मानना पड़ेगा कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और दीगर आइम्मा को मानने वाले सब के सब जाहिल हैं, क्योंकि हक नाउजुबिल्लाह इन चारों को नसीब नहीं हुआ, बल्कि तमाम सहाबा और अहले बैत को भी हक नसीब ना हुआ, और सिर्फ इन आतिशबाजों, कुम्हारों और मिस्त्रियों को आज ये तौफीक मिली कि इस हकीकत को मालूम कर सकें। फिर इसके बाद इन्हें हक हासिल होगा कि इन लोगों की तायद करें, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते
تو آج نہیں تو کل دنیا یہ ضرور کہے گی کہ ان لوگوں نے میری مخالفت میں اندھے ہو کر اسلام پر تبر چلایا اور میرا نہیں بلکہ اسلام کا نقصان کیا۔ اس وقت ہزاروں علماء کہلانے والے ہندوستان میں موجود ہیں، وہ ایسے حوالے کی تلاش میں ایک ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپس میں تقسیم کر لیں، اور اگر ان کو کوئی حوالہ نہ بھی ملا تو بھی ان کے علم میں اضافہ ضرور ہو جائے گا، جو بذات خود ایک انعام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا حوالہ مل گیا تو نقد انعام بھی میری طرف سے حاصل کر سکیں گے، لیکن میں اعلان کہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کرنے کی ہرگز جرت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک آتش باز، ایک کمہار اور ان مستریوں کے سوا آج تک کسی کو نہیں سوجا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اسی خطبے میں، 1300 سال کے اندر وہ باتیں آج تک کسی کو نہیں سوجی جو ان جاہل اور ذلیل لوگوں کو سوجی ہیں۔ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک حوالہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ جس شخص پر الزام لگایا جائے وہ اگر مناسب سمجھے تو مباہلہ کرے۔ یہ حق اسے دیا گیا ہے جس پر الزام لگایا جائے، اور اگر اسے یہ حق نہ دیا جائے بلکہ الزام لگانے والے کو حاصل ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ چوڑے چمار روز اٹھ کر شریف زادیوں پر حملے کریں اور پھر مباہلے کا مطالبہ شروع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حق صرف اسی کو دیا گیا جس پر الزام لگے، تا اگر وہ دیکھے کہ الزام لگانے والا کوئی معقول آدمی ہے اور مباہلہ کرنے سے کچھ فائدہ ہے تو وہ ایسا کرے، اور اگر دیکھے کہ الزام لگانے والا کمینہ، ذلیل اور بالکل لچر آدمی ہے تو نہ کرے۔ بس ہندوستان کے تمام ان لوگوں سے جو اس مطالبے کے مؤید ہیں، میرا مطالبہ ہے کہ وہ اماموں یا ان کے شاگردوں اور اہل بیت یا ان کے شاگردوں میں سے کسی کے قول سے یہ ثابت کر دیں کہ حدود کے متعلق الزام لگانے والے کو اختیار ہے کہ مباہلے کا چیلنج دے، اور میں ہر اس حوالے کے لیے جو وہ پیش کریں گے 100 روپیہ انعام دوں گا۔ اسی خطبے میں آخری، کیا یہی پلید فطرت مستری یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ سارا قادیان ہمارے ساتھ ہے؟ خلیفہ کے مؤید صرف ان کے چند تنخواہ دار نوکر ہی ہیں، لیکن اگر اندر سے سارے ہی قادیان کے لوگ ان کے ساتھ تھے تو پھر قادیان کے لوگوں سے آج وہ چھپتے کیوں پھرتے ہیں؟ ان کے خلاف لوگوں کی تباہی میں جوش اور ہیجان بتاتا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ صرف چند ایک منافق ان کے ساتھ ہوں گے جن کی تعداد 40 سے زیادہ کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہاں احمدی آبادی قریباً 3000 ہے، اور پھر ان چند ایک منافقین میں سے بھی کسی کو ان کا ساتھ دینے کی جرت نہیں ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو دوسرے فرقوں کے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مستریوں کے فتنے کا منطقی انجام ان کی اسی جہالت سے ہو چکا تھا کہ بندہ بھی گندا، اس کی بیویاں بھی گندی، اس کی اولاد بھی گندی، اور اوپر سے ایک جماعت کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس لیے اخبار الفضل میں غیر احمدیوں نے باقاعدہ اظہار یکجہتی شروع کر دیا، اور جماعت احمدیہ کی قراردادوں سے اس زمانے کا الفضل بھرا پڑا ہے جن میں امام وقت سے کامل وفاداری اور اس فتنہ مستریاں سے بیزاری کے اعلانات کیے جاتے تھے۔ 2 حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔ یہ ہے 18 اپریل 1930 کا موسیٰ بھامڑی متصل قادیان کے شرفا کا اعلان، مستریوں کے گندے پروپیگنڈے سے اظہار نفرت۔ ایک وہ زمانہ تھا اور مرزا صاحب قادیان کے بزرگوں کے دبدبے اور شوکت کا یہ عالم تھا کہ اگر کہیں وہ باہر نکلتے تو جہاں جہاں تک نظر پڑتی لوگ ادب و تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جن لوگوں نے یہ بات دیکھی ہے ان کے لیے یہ نہایت ہی حیران کن بات ہے کہ چند کمینہ آدمیوں نے چند سال سے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جناب مرزا محمود احمد صاحب کی ذات پر گندے سے گندے الزامات لگائے چلے جا رہے ہیں، اور جناب مرزا صاحب موصوف کے صبر اور حوصلے کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے کئی سالوں سے متواتر ایسی باتوں کو سن کر ان شریروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر ایسے لوگ کسی اور گاؤں میں ہوتے اور جو بد بطیرہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کا 100واں بلکہ 1000واں حصے کا بھی ان سے اظہار ہوتا تو گاؤں کے لوگ انہیں سیدھا کر دیتے۔ ہم لوگ وہ مرزا صاحب کے مرید نہیں لیکن شریفوں کے قدردان ہیں، اور کسی شریف کی بہو بیٹی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، خصوصاً ایسے خاندان کی عورتوں کی بے حرمتی دیکھ کر چپ رہنا تو انسانیت کے خلاف ہے، جس کے اس علاقہ پر بڑے بڑے احسانات ہیں اور جس کے افراد کی شرافت اور نجابت نہ صرف اپنے علاقہ کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بس ہم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، نیچے سب کے نام دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ غالباً 20 یا 30 اپریل کا، یہ کچھ میرے خیال سے 20 کا ہوگا۔ اس میں ہے موسیٰ بھام متصل قادیان کے شرفا اور معززین کا اعلان، مستریوں کے گندے پروپیگنڈے سے اظہار نفرت۔ ہمیں اخبارات میں یہ پڑھ کر بہت افسوس ہوا کہ کارکنان اخبار مباہلہ، یہ مستریوں کا اخبار تھا، یہ مشہور کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ گند جناب مرزا محمود احمد صاحب رئیس قادیان کے متعلق اپنے اخبار میں اچھالا ہے اسے علاقے کے دوسرے لوگ بھی درست سمجھتے ہیں، اور وہ کارکنان مباہلہ کے ہم خیال ہیں۔ ہم نہایت زور کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہوئے سمر کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کے خاندان کے ساتھ ہمارے پشت سے تعلقات چلے آتے ہیں۔ یہ خاندان اپنے علاقے میں بہت معزز اور شریفوں اور ضعیفوں کا ہمیشہ مددگار رہا ہے۔ اس خاندان کے متعلق جو گندا پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا ہے اسے کوئی شریف آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے پبلک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علاقے کے جس قدر شرفا لوگ ہیں
وہ سب کے سب ان چنڈالوں سے بیزار ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے علاقے کے قابل فخر اور بہت ہی بڑے معزز خاندان کی خواتین پر ناپاک حملے کیے ہیں، اور ہم ہرگز اس امر کی اجازت نہیں دیتے کہ اس قسم کے گندے پروپیگنڈے کی اخبارات میں ہماری طرف منسوب ہو کر اشاعت ہو۔ باقی رہا قادیان کا امن، سو اس کے متعلق ہم باہر کی پبلک کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ قادیان ہمارا صبح و شام آنا جانا ہے، وہاں کبھی ان لوگوں کو خطرے میں نہیں پایا۔ یہ لوگ متواتر 2-3 سال سے گندے الزامات جناب مرزا صاحب کی ذات اور خاندان پر لگا رہے ہیں، اور جس حوصلے اور وقار کے ساتھ احمدی جماعت کے لوگوں نے ان باتوں کو برداشت کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ شرافت اور انسانیت کے تقاضے نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اس اعلان کو اخبارات میں شائع کریں تاکہ پبلک ان بد کرداروں کے دھوکے میں نہ آئے۔ نیچے ہندوؤں کے نام لکھے ہوئے، کشن سنگھا، فتح سنگھا وغیرہ، ایک ہیں علی محمد پیٹنری کمپیوٹر بھام۔ یہ نیکسٹ دیکھیں کہ 23 اپریل 1930 جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے مفتریوں کو دعوت مباہلہ۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے دعوت مباہلہ کا مضمون سنایا۔ مضمون ختم ہونے پر چودھری غلام احمد خان صاحب وکیل پاک پٹن نے تحریک کی کہ یہ چیلنج مباہلہ صرف قادیان کی مقامی جماعت کی طرف سے نہ ہو بلکہ اس کے داعیان میں باہر کی احمدی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے، ان کا بھی حق ہے، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ان کے بھی ویسے ہی امام ہیں جیسے احباب قادیان کے، اور ان کی بھی اسی طرح دل آزاری ہوئی ہے جس طرح قادیان میں رہنے والوں کی۔ اس کے متعلق شیخ یعقوب علی صاحب نے نہایت رکت سے بھری آواز میں کہا، خدا کا یہ برگزیدہ خلیفہ ہمارے ہاتھوں میں پلا، ہماری آنکھوں کے سامنے جوان ہوا، اور ہم اس کے حالات سے خوب واقف ہیں، اس لیے یہ صرف ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی، تقدس اور طہارت نفس پر مبالین سے مباہلہ کریں۔ میں اپنے بیرونی بھائیوں سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ یہ لڑائی قادیان والوں کو ہی لڑنے دیں۔ بیرونی احباب اس عمر میں ہمیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتوں کا ثواب اور اجر انہیں دے گا۔ اس کے بعد 27 اپریل 1930 میں بھی یہ کیونکہ الفضل ہر روز شائع نہیں ہوتا تھا تو بعض دفعہ پچھلی خبریں اگلے میں آتی تھیں، دعوت مباہلہ قادیان کی لوکل جماعت کی طرف سے ایک عام دعوت مباہلہ چھپ کر شائع ہو چکی ہے، جس میں نام بنام ان لوگوں کو مباہلے کے لیے بلایا گیا ہے جو جماعت احمدیہ کے خلاف موجودہ فتنے میں کسی نہ کسی رنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب حق پسند دنیا دیکھے گی اور صداقت شاد لوگ ملاحظہ کریں گے کہ مباہلے کے لیے شور مچانے والے میدان عمل میں نکلتے ہیں یا اپنے گھروں میں دبکے رہتے ہیں، جب ان لوگوں کی غرض مباہلے کے ذریعے حضرت امام جماعت احمدیہ کی تطہیر اور پاکیزگی کے متعلق خدا تعالیٰ سے فیصلہ کرانا ہے، اور اس مباہلہ کرنے کے لیے جماعت کے معزز اور معروف اسباب تیار ہیں، تو پھر انہیں قطعاً راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے اور مباہلے کے لیے فوراً آمادہ ہو جانا چاہیے، ورنہ ان کے جھوٹے اور مفتری ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہوں نے اتنی کوئی گندی باتیں کی کہ ایک احمدی نے ان پہ حملہ کر کے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا۔ 27 اپریل 1930 کے ہی میں بٹالہ کے حادثہ قتل کے متعلق جماعت احمدیہ کا اعلان۔ آج مورخہ 24 اپریل 1930 کو بٹالہ سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ گزشتہ شب ایک قتل کا واقعہ وقوع میں آیا ہے، جس میں ایک سرحدی احمدی کو قاتل بیان کیا جاتا ہے اور مقتول ایک ایسا شخص بیان کیا جاتا ہے جو کارپردازان اخبار مباہلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی تک اس واقعہ کے متعلق ہمیں کوئی یقینی اور تفصیلی حالات معلوم نہیں ہوئے، لیکن اگر یہ درست ہے تو یہ ایک بہت قابل افسوس واقعہ ہے، اور جماعت احمدیہ اس سے برات کا اظہار کرتی ہے۔ احمدیت کی یہی تعلیم ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اور خواہ کیسی اشتعال کی صورت ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح امام جماعت احمدیہ نے راجپال کے قتل کے موقع پر بھی، جو اسی قسم کا ایک واقعہ تھا، اپنے ایک پبلک خطبے میں برات کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ طریق اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اخبار مباہلہ کے گندے اور اشتعال انگیز لٹریچر شائع ہونے پر بھی حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے اپنی جماعت کو ہمیشہ صبر کی تلقین کی جاتی رہی ہے۔ بس اگر یہ واقعہ قتل درست ہے تو ہم اسے خلاف تعلیم احمدیت سمجھتے ہوئے اس کے متعلق اپنی جماعت کی طرف سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہم اس بات کے اظہار سے بھی روک نہیں سکتے کہ دراصل اس قسم کے واقعات کی حقیقی ذمہ داری اس نہایت درجہ گندے اور اشتعال انگیز لٹریچر پر ہے جو مذہبی پیشواؤں کے خلاف ان کے معاندین کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ اس وقت تک گورنمنٹ کے قانون میں اس قسم کے لٹریچر کے سد باب کے لیے کوئی پختہ اور مؤثر علاج موجود نہیں ہے۔ کارپردازان اخبار مباہلہ ایک عرصے سے ہمارے امام کے خلاف نہایت گندہ اور نہایت درجہ اشتعال انگیز لٹریچر شائع کر رہے ہیں۔ حال میں ہی انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح کے خاندان کی مستورات کے خلاف بھی نہایت ناپاک اور کمینے حملے شائع کیے ہیں، اور پبلک کے ایک حصے نے اہل مباہلہ کے اس گندے اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے سے اظہار نفرت کرنے کے بجائے ان کی حمایت میں آواز اٹھا کر اس ناپاک رویے میں ان کو جرأت دلائی ہے، اور ملک اور قوم کے مذاق کو ایک خطرناک اور امن شکن راستے پر ڈال دیا ہے۔
मौलवी जफर अली खान मुदीर जमींदार ने तो ना सिर्फ अपने अखबार में अल्लल ऐलान इन लोगों के रवैये की तारीफ की, बल्कि इनकी गंदी तहरीरात को नहायत दिल आजार, हया सोज और इश्ताल अंगेज सूरत में शाया किया और अपनी मुतअद्दिद तकरीरों और तहरीरों में जमात अहमदिया के खिलाफ लोगों को उभारा और अहमदियों पर अरसा आफियत तक तंग कर देने की लोगों में तहरीक की, जिसके सिलसिले में बटाला और लाइलपुर में अहमदियों के खिलाफ कुव्वत और ताकत के मुखालिफाना मुजाहरे हो चुके हैं। इन हालात में अगर किसी पुरजोश अहमदी ने इंतहाई इश्ताल की हालत में आपे से बाहर होकर कोई फेल किया है तो गो उसका ये फेल बड़ी बहरहाल काबिल बरात है, मगर उसकी हकीकी जिम्मेदारी इन फितना परदाजों पर है जिन्होंने फहश और नापाक और इश्ताल अंगेज लिटरेचर की बार बार और मुसलसल इशाअत करके मुल्क की फिजा को हद दर्जे मुख्तर कर रखा है। कायम मुकाम नाज़िर आला जमात अहमदिया कादियान। इसके बाद हजरत खलीफतुल मसीह उल सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो खुतबा जुमा दिया, हजूर ने उसमें आखिर में फरमाया, खसूसियत के साथ तवज्जो दिलाता हूँ कि दुआओं पर खास जोर दें, अपने लिए, जमात के लिए और हमारे जो भाई मुसीबत में मुब्तला हैं उनके लिए, और खसूसन उस भाई के लिए जिसकी निस्बत बयान किया जाता है कि शदीद इश्ताल दिलाए जाने पर वो एक शख्स पर हमला कर बैठा है। दुआएं करें ताकि खुदा तआला हमारा अखलाकी और रूहानी वकार भी कायम रखे और अपने फजल को वसी करके और अपनी रहमत को जोश में लाकर कोई ऐसा रास्ता ना निकाल कोई ऐसा रास्ता निकाले जो हर हालत में हमारे लिए मुफीद हो और हमें उस राह पर चलाए जिस पर चलकर हम उसके मुकर्रब बन सकें और उसके फजलों के मोरत हो सकें। ऐ खुदा तू ऐसा ही फरमा। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ हेडिंग को हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट के कार पर दाजाने अखबार मुबाहला के नापाक प्रोपेगेंडे की हकीकत और जमात अहमदिया की तरफ से मुबाहले की खुली दावत। जिसने हमला किया था ये काजी मोहम्मद अली साहब थे, उनको सजाए मौत हुई और उनको तख्तेदार पे लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला उन्होंने 29 मई 1931 को यह खुतबा दिया था कि काजी मोहम्मद अली साहब क्यों तारीफ के मुस्तहिक हैं। हजूर उसमें फरमाते हैं, चूंकि ये अपनी नौयत का निराला वाकया है और हमारी जमात में पहले इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ, और चूंकि हम अगर खामोश भी रहना चाहें तो दुश्मन ऐसे हालात में हमें कब खामोश रहने देते हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि इसके मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे सिलसिले में से कोई शख्स अगर ये ख्याल करे कि हमारे खिलाफ जो कोई बदगोई करे उसे कत्ल कर देना चाहिए या मारना पीटना चाहिए, तो मैं उसके कतई खिलाफ हूं, क्योंकि हमारी तालीम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देती और ऐसा करने वाला खा हमारा कितना ही अजीज क्यों ना हो, हम हरगिज उसकी तायद नहीं कर सकते। और अगर ये वाकया भी सिर्फ इस हद तक होता तो गो जो कुछ काजी साहब से सरजद हुआ वो सिलसिला और मेरी जात के लिए था, मगर इस सूरत में गालिबन उनका जनाजा भी ना पड़ता। काजी साहब ने आखिरी दम तक अपने रवैये से साबित कर दिया कि वो एक नहायत रासतबाज आदमी थे, बावजूद दिखे कि कानूनदान उन्हें मशवरा देते थे उनकी जान बच सकती थी और अल्फाज के मामूली हेर फेर से वो फांसी की सजा से बच सकते थे, मगर उन्होंने मामूली सा इख्तलाफ भी पसंद नहीं किया और तख्तेदार पर लटक जाना गवारा कर दिया। एक लड़के ने भी इनके बयान की तस्दीक किया कि मिस्त्रियों ने ऐसी बातें की कि काजी साहब ने कहा, ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल जलता है, जिससे मालूम हुआ कि उन्हें पहले इश्ताल दिलाया गया जिसके नतीजे में लड़ाई हुई। उसके बाद वो कहते हैं, मुझे मालूम नहीं किसके हाथ से कौन कत्ल हुआ, अगर उनके हाथ से हुआ तो उन्हें मोहम्मद अली समझकर उसे मार दिया और अगर मेरे हाथ से हुआ तो मैंने अब्दुल करीम समझकर मारा। क्योंकि अंधेरा था इसलिए मालूम नहीं किसके हाथ से कोई कत्ल हुआ, पर शरीयत की रूह से तो काबिल सजा कत्ल वाकया हुआ ही नहीं, क्योंकि कत्ल वो है जो इरादे से किया जाए। इनका पहले जो ख्याल था वो बदल गया था, फिर इश्ताल की वजह से लड़ाई हुई जिसमें मालूम नहीं किसके हाथ से कौन कत्ल हुआ। अपनी निस्बत काजी साहब का बयान ये है कि मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया गया और जब मुझे होश आया तो मैंने ये कहते सुना कि कोई मर गया है। बस जब ना कत्ल का इरादा था ना कत्ल किया, सिर्फ लड़ाई हुई जिसमें मालूम नहीं किसके हाथ से कौन कत्ल हुआ, तो उन पर कत्ल अमद का इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है। बस हम काजी साहब की तारीफ इस वजह से करते हैं कि हमें यकीन है इन्होंने कत्ल नहीं किया, और जो ये कहता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, जोश में अगर दुश्मन को कत्ल कर दिया, वो झूठा है और अपने मरहूम भाई और सिलसिले पर इल्जाम लगाता और बहतान बांधता है। बस हम जब काजी साहब की तारीफ करते हैं तो इस वजह से नहीं कि उन्होंने एक आदमी को मार दिया, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने सच्चाई को अख्तियार किया, आखिर दम तक उस पर कायम रहे और बिल आखिर जान दे दी मगर सदाकत को ना छोड़ा। और ये वो रूह है जो हम चाहते हैं हर अहमदी के अंदर पैदा हो। इसी वजह से मैं उनके जनाजे में शामिल हुआ। बाज़ लोगों ने कहा उनकी वसीयत मनसूख होनी चाहिए, मगर मैंने सख्ती से उनके ख्याल की तरदीद की, क्योंकि अपने जाती इल्म और तजुर्बे की बिना पर हम उनके बयान को हाई कोर्ट के फैसले से ज्यादा सच्चा समझते हैं। खुद हाई कोर्ट भी यह नहीं कहती कि उसके फैसलों को जरूर दुरुस्त समझा जाए। जैसे हिंदुओं ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक करने के लिए किताबें लिखी और उसके नतीजे में बात कत्ल हुए। जो शख्स ऐसी हालत पैदा करता है वो खुद कत्ल करने वाले से भी ज्यादा मुजरिम है।
चुनाचे कुरान शरीफ ने फरमाया है, अल-फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, किसी को जोश और इश्ताल दिलाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो खुद पीछे रहकर दूसरे को गुनाहगार बनाना चाहता है। अलगर्ज, ऐसी हालत में खा किसी पर कितना ही तसर्रुफ क्यों ना हो, समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर एक जायद बात यह है कि कासी साहब ने इरादा कत्ल नहीं किया, सिर्फ जोश में लड़ पड़े और कत्ल एक इत्तफाकी अमर था। फिर उन्होंने इस फेल पर निजामत का इजहार किया और गवर्नमेंट को जो चिट्ठी लिखी उसमें भी लिखा। ये अब आप इमेज जो है नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीन के ऊपर रखिएगा। ये किताब है तोहफा मिस्त्रियां, और ये किताब मैं कोशिश करूंगा अल्लाह करे इंडिया से मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला स्कैन करके ये अहबाब जमात के लिए अपलोड कर दी जाएगी। ये मुकम्मल जो फितर मिस्त्री कौन थे, ये सारा मामला कैसे है, ये उसके ऊपर लिखी गई थी और इसका कोई जवाब देने की इन लोगों को जरूरत नहीं हुई। मैं साथ साथ ये भी, जबकि आप लोग ये इमेज देख रहे हैं, बता दूं कि 1931 में बाकायदा ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी का क्याम अमल में आया और खुद शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ही सदर कमेटी बने, और बावजूद इसके कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया था, लेकिन डॉक्टर सर इकबाल जो थे उन्होंने वो बज़िद रहे और खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी के जो थे वो सदर बनाए गए। और ये बाकायदा सर जुल्फ़िकार अली साहब की कोठी में इजलास हुआ था, ख्वाजा हसन निजामी भी वहां पे बैठे हुए थे, बड़े बड़े इनके अमायदीन वहां बैठे हुए थे। इसी से भी पता चल जाना चाहिए कि खलीफतुल मसीह रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार क्या था। अच्छा, अब मैं आता हूं नेक्स्ट। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तजल्लियात इलाहिया में फरमाया था, खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिले को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालिब करेगा, और मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों के रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे, और हर एक कौम इस चश्मे से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा, यहाँ तक कि जमीन पर मुहित हो जाएगा। बहुत सी रोकें पैदा होंगी और इब्तला आएंगे, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादे को पूरा करेगा। और खुदा ने मुझे मुखातिब करके फरमाया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1932 में नेक्स्ट इमेज, मौलाना जफर अली खान साहब ने अपने अखबार जमींदार में 19 अक्टूबर 1932 में लिखा, आज मेरी हैरतज़दा निगाहें बहसरत देख रही हैं कि बड़े बड़े ग्रेजुएट और वकील और प्रोफेसर और डॉक्टर जो कांट और डिकॉट और हैगल के फलसफे तक को खातिर में नहीं लाते थे, गुलाम अहमद कादियानी की खराफात वाहिया पर अंधाधुंध आंखें बंद करके ईमान ले आए हैं। ये एक तनावर दरख्त हो चला है, इसकी शाखें एक तरफ चीन में और दूसरी तरफ यूरोप में फैलती हुई नजर आती हैं। फितना मिस्त्रियां मर गया, और जैसा कि इनकी कुतब से जाहिर है, ये जाते जाते मजलिस अहरार को आगे लगा गए और उनका भी बेड़ा गर्क कराया। अहरारियों ने जो शोरिशें 1930 की दहाई में जमात अहमदिया के खिलाफ बर्पा की, वो भी तारीख का हिस्सा हैं और उनका इबरतनाक अंजाम भी तारीख का हिस्सा है। मैं उसे दानिस्ता छोड़ते हुए अब उस अगले फितने की तरफ जाता हूं जो 1937 में जाहिर हुआ। ये दो हजरात हैं जिनमें एक शेख अब्दुर्रहमान मिस्री हैं जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, अहमदी मुसलमान, और दूसरे मियाँ फखरुद्दीन मुल्तानी हैं, ये भी पैदाइशी अहमदी नहीं थे। इनका कादियान में प्रेस था जिससे तारीखी किताबें जमात की इन्होंने शाया की। जब मिस्त्रियों का फितना उठा है तो उस वक्त इनके दिलों में एक निफाक का बीज पैदा हुआ, और जब इन्होंने ये देखा कि फितना मिस्त्रियां खत्म हो गया तो चंद साल बाद इन्होंने अपना मिस्त्रीपन शुरू कर दिया। अहबाब जमात को इससे हैरान नहीं होना चाहिए। क्या मुनाफिकीन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नहीं थे? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ते थे। अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून नाज़िल फरमाई, इसलिए हमें इस बात पर कोई हैरानगी नहीं है कि शेख अब्दुर्रहमान मिस्री और मियाँ फखरुद्दीन मुल्तानी ने क्यों फितना बर्पा किया। वो उनका ज़र्फ था, उनका तकवा था। मियाँ फखरुद्दीन मुल्तानी एक अहमदी के हमले के नतीजे में कत्ल हो गया, और यही वो दो कत्ल हैं जिनकी बुनियाद पर मौलवियों ने यह प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जो कादियानियों में कादियानियों के खिलाफ खड़े हो जाएं उनको कादियानी कत्ल करा देते हैं। अब ये भूल जाते हैं कि जमात अहमदिया एक आलमगीर जमात है, और जिस किस्म की बातें ये फिक्शन जो ये क्रिएट कर रहे थे, फिक्शन, वो ऐसी बातें कि ये जो एंटी अहमदिया चैनल पे बैठे होते हैं, कोई इनके बारे में कहे ये भी मरने मारने पे तुल जाए। खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला ने कुछ बातें बताई थी, मैं आपको सिर्फ एक ही हिम्मत करके बताता हूँ कि यहाँ तक कहा गया था कि एक नौज़ायदा बच्चे की कादियान में लाश मिली है और ये कादियानों के खलीफा की बेटी की नाजायज औलाद थी। ये सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये और इससे बहुत बढ़कर जो नहूसतें घड़ी गई और फैलाई गई, ये काम
کسی بھی فرقے کے خلاف ہو، کسی بھی مذہب کے خلاف ہو، اس مذہب کے یا اس فرقے کے لوگوں کا مشتعل ہو جانا فطری امر ہے. اس کا 10واں حصہ بھی نہیں، چھوٹا سا حصہ بھی یہ جو اینٹی احمدیہ یوٹیوب چینل جیسے کہ میں نے کہا، ان کی ماں بہن بیٹیوں کے بارے میں کہا جائے یہ خود مرنے مارنے پہ تلے ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قتل احمدیوں نے ہی کرانا تھا تو شیخ عبد الرحمان مصری کا بھی کیوں نہیں کرا دیا؟ پھر 1927 میں جب مستریوں کا فتنہ اٹھا تھا تو اتنا لمبا ویٹ کیوں کیا گیا؟ پہلے کرا دیتے. جو لوگ آج جماعت چھوڑ کر جماعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان میں کتنوں کے قتل کرا دیے جماعت نے؟ یہ یوٹیوب چینلز پر جو ایکس احمدی بیٹھے ہیں، یہ کیوں نہیں قتل کرا دیتی جماعت؟ پھر یہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان صاحب نے ہی پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کا قتل کرایا تھا، اور قتل کرنے والا سر ظفر اللہ خان کا لیپ پالک تھا، اس کا نام کنزے تھا، جرمنی ہوتا ہے. انہوں نے تو فکشن یہاں تک پہنچایا ہوا ہے. ساری دنیا میں انہیں ڈھونڈ کر ایک ننگے انسانیت مستریوں کا یہ بندہ ملتا ہے، دوسرا یہ فخر الدین ملتانی. میں بھی پیدائشی احمدی نہیں ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس احمدی نے رسالہ الوصیت دماغ حاضر رکھ کر پڑھا ہے، وہ سلسلے کے کسی بھی خلیفہ کے متعلق فحش کبھی تسلیم نہیں کر سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض دوسرے وجود ہوں گے جو اس دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، یعنی خلافت کا. اس کے بعد اگر کوئی منافق آ کر کسی احمدی کے کانوں میں پھونک مارتا کہ خلیفہ ہی بدکار ہے، تو اس احمدی کو فوراً جماعت کو اطلاع کرنی چاہیے اور کسی قسم کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. فخر الدین ملتانی کے قتل ہو جانے پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم اعلان فرمایا. نیکسٹ امیج. آپ فرماتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والے سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ نہیں، گرین امیج ہے، یلو نہیں ہے. ہاں جی، یہ والا. میں نے اس خیال سے کہ شاید اسی قسم کی غلطی میں بعض افراد جماعت مبتلا نہ ہوں، اعلان کیا ہے کہ جو شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور کسی ذاتی یا جماعتی مخالف پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے میں آئندہ فوراً جماعت سے خارج کر دوں گا. اور میں اس اعلان کو پھر اس جگہ دہرا دیتا ہوں. دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجرم کو سزا دینا حکومت کا کام ہے، پر جن جرائم کی سزا حکومت ہند نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اس کی سزا وہی دے سکتی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا. پھر حضور فرماتے ہیں دوستوں کو یہ امر بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے افعال خود جماعت کے لیے بھی ابتلا بن جاتے ہیں اور تمام جماعت کے لیے ایک شدید ذہنی تکلیف کا موجب ہو جاتے ہیں. مثلا یہ واقعہ ہے، ایک طرف تو جماعت دیکھتی ہے کہ ایک ناجائز اور خلاف شریعت فعل ہوا ہے جس کی مذمت ہمارا فرض ہے. دوسری طرف وہ یہ دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان نے اشتعال میں محض محبت سلسلہ کے جذبے سے متاثر ہو کر نہ کہ کسی ذاتی جوش کی وجہ سے ایک فعل کیا ہے، اور اس شخص پر بھی انہیں رحم آتا ہے اور اس کے دکھ سے وہ دکھ پاتے ہیں. اب یہ مخالف جذبات جو ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں ایک سخت عذاب ہیں جس میں ساری جماعت مبتلا ہو جاتی ہے. وہ نوجوان جس سے یہ فعل ہوا ہے اپنی جگہ تکلیف میں ہے، اور جماعت کے افراد ان متضاد جذبات کی وجہ سے اپنی جگہ تکلیف میں ہیں. اور ایسی تکلیف کی حالتیں ہمیشہ خلاف شریعت افعال سے ہی پیدا ہوتی ہیں. شریعت کی اتباع میں ایسی حالت پیدا نہیں ہوتی. میاں عزیز احمد جنہوں نے فخر الدین ملتانی یہ جھڑپ میں جو یہ ہوا تھا سارا معاملہ، اور ان کو نصیحت کرتے ہیں، دوستوں کو نصیحت، خلاصہ یہ کہ میاں عزیز احمد صاحب کا یہ فعل اسلامی شریعت اور سلسلے کی روایات کے خلاف تھا. بس ایک طرف تو میں انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ توبہ کریں اور استغفار کریں، اور دوسری طرف میں دوسرے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی سے ایسی حرکت سرزد ہوئی تو میں اسے فوراً جماعت سے خارج کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو اس امر کی توفیق دے کہ وہ سلسلے کی خدمت حق اور صداقت سے کر سکیں. یہ جو تھے میاں عزیز احمد، ان کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر ایک مضمون لکھا جو الفضل میں شائع ہوا. میں پہلے ہاں جی، یہ پچھلا جو ہے یہ 20 اگست 1937 کا حوالہ تھا، اور یہ مضامین بشیر کی پہلی جلد میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں شامل ہے. آپ فرماتے ہیں 5 خطرناک غلطیاں. ان خیالات کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ میاں فخر الدین کا یہ انجام کیوں ہوا. اس کے جواب میں میرے دل نے مجھے کہا کہ میاں فخر الدین سے 5 خطرناک غلطیاں سرزد ہوئیں جن کی وجہ سے وہ اس حد تک خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بن گئے کہ جب انعام لینے کا وقت آیا تو انعام لینا تو الگ رہا، جو کچھ اپنے پاس موجود تھا وہ بھی گواہ بیٹھے. وہ غلطیاں یہ تھیں. نمبر 1، میاں فخر الدین نے ایک الہی سلسلے میں اپنے آپ کو منسلک کر کے اور ایک خلافت حقہ کے ساتھ بیعت کا رشتہ جوڑ کر پھر اپنے امام اور مقتدا پر بدزنی کی، اور بدزنی بھی ایسی کی جو بغیر شرعی ثبوت کے ایک ادنا مومن کے متعلق بھی جائز نہیں. نمبر 2، وہ اپنے دل میں زہر پیدا ہو جانے کے بعد اور دل میں خلیفہ وقت سے بیعت کا تعلق قطع کر دینے کے باوجود محض ظاہری طور پر اور پردہ رکھنے کے لیے ایک کافی لمبے عرصے تک اپنے آپ کو بیعت میں شمار کرتے رہے، مگر در پردہ وہ اپنے امام کے خلاف کوشش کرتے رہے
اور اس طرح انہوں نے اپنے اوپر اس خدائی فتوے کو لے لیا جس کا نام نفاق ہے اور جس کے متعلق قرآن کریم میں سخت وعید آیا ہے۔ نمبر 3، انہوں نے خلیفہ وقت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر وہ گندے الزامات لگائے جن کے متعلق قرآن شریف کا یہ صریح حکم ہے کہ اگر ایسے الزامات لگانے والا ایک ہی واقعہ کے متعلق 4 چشمے دید گواہ نہیں لاتا تو وہ خدا کے نزدیک جھوٹا اور کذاب ہے۔ نمبر 4، انہوں نے الزامات کے لگانے میں وہ طریقہ اختیار کیا جس سے بدچلنی اور فحش کی اشاعت ہوتی ہے اور گندے جذبات اور گندے خیالات کا چرچا ہوتا ہے اور قوم کے اخلاق بگڑتے ہیں۔ یقیناً بسا اوقات خود بدی کا وجود، خصوصاً جبکہ وہ مخفی ہو، اخلاق کو اس قدر خراب نہیں کرتا جتنا کہ ایک بدی کا آزادانہ چرچا خراب کرتا ہے، کیونکہ اس سے بدی کا روب مٹتا ہے اور لوگوں میں اس کے ارتکاب کی جرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے کہ یہ لوگ 2 وجہ سے مجرم ہیں۔ اول، اس لیے کہ انہوں نے ثبوت کے بغیر الزام لگایا۔ دوسرے، اس لیے کہ انہوں نے قوم میں بدی کا چرچا کر کے کمزور مزاج لوگوں کے اخلاق پر گندا اثر پیدا کیا اور فحش اور گندے جذبات کی اشاعت میں حصہ لیا۔ نمبر 5، پانچویں، میاں فخر الدین نے یہ غلطی کی کہ خدا کی قائم کردہ جماعت سے الگ ہو کر جماعت کو نقصان پہنچانے اور جماعت کے بندے ہوئے شرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہ بات ہے جو خدا کے غضب کے بھڑکانے میں سب سے تیز تر ہے۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر دہرا دوں، پانچویں، میاں فخر الدین نے یہ غلطی کی کہ خدا کی قائم کردہ جماعت سے الگ ہو کر جماعت کو نقصان پہنچانے اور جماعت کے بندے ہوئے شرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہ بات ہے جو خدا کے غضب کے بھڑکانے میں سب سے تیز تر ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا، فخر الدین آج سے 2.5 ماہ قبل فوت ہو جاتے تو گو اس وقت بھی ان کے دل میں مرض پیدا ہو چکا تھا، مگر بہرحال ابھی تک وہ خدا کے پردہ ستاری کے نیچے تھے، اور یقیناً اس وقت انہیں یہ نعمت تو حاصل ہو جاتی کہ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک جماعت ان کے جنازے میں شریک ہوتی اور ان کے لیے خدا سے مغفرت کی طالب ہوتی، اور چونکہ وہ موسی تھے اغلب یہ ہے کہ خدا ان کی لغزش کو معاف فرما دیتا اور مقبرہ بہشتی میں جگہ پا رہے تھے، مگر اس 2.5 ماہ کے قلیل عرصے نے کیا کیا تغیر پیدا کر دیا اور انہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں دے مارا۔ یقیناً یہ خدا غیور کی تقدیر ہے جسے کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ ہمارے دل ان کی موت پر خوش نہیں، بلکہ میں اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کر کے کہتا ہوں کہ ہم سب کو ان کی موت کا رنج ہے اور دلی رنج ہے، اور ہمارے دل اس خیال سے محزون ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی جو برسوں ہمارے اندر رہا کس طرح اپنی عمر کے آخری لمحات میں ہم سے جدا ہو کر ایک ایسے رستے پر پڑ گیا جو اب ہمارے رستے سے کہیں اور کبھی نہیں مل سکتا، بلکہ اس رستے کا ہر قدم اس روحانی جدائی کو وسیع کرتا جاتا ہے جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو چکی ہے۔ یہ ایک نہایت دردناک منظر ہے، مگر ہر الہی سلسلے کو یہ مناظر دیکھنے پڑتے ہیں جن کے بغیر کوئی قوم مستحکم نہیں ہو سکتی۔ بالآخر مجھے اس نوجوان کا بھی خیال آیا جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے زخمی ہو کر میاں فخر الدین کی موت واقع ہوئی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان اپنی جوانی کے عالم میں اس انتہائی اشتعال سے مغلوب ہو کر جو میاں فخر الدین کے الفاظ نے دلایا، میاں فخر الدین پر حملہ کر بیٹھا ہے، اور اس حملے میں اس نے جماعت کی اس تعلیم کو یاد نہیں رکھا کہ ہمیں ہر اشتعال کی حالت میں خواہ وہ کیسا ہی سخت ہو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے اور صبر اور برداشت کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ میں نے دعا کی کہ خدایا یہ نوجوان جو ایک سخت غلطی کا مرتکب ہو چکا ہے تو اسے توفیق عطا کر کہ وہ سچی اور دلی ندامت کے ساتھ تیرے آستانے پر گر جائے، اور قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو وہ تیری معافی کو پالے، اور اے خدا تو آئندہ جماعت کے افراد کو یہ توفیق عطا کر کہ وہ اپنے جوشوں کو ناواجب طور پر ظاہر کرنے کے بجائے اپنے نفسوں کو روک کر رکھیں اور اپنے جوشوں کو قابو میں رکھتے ہوئے انہیں ان رستوں پر ڈالیں جو تیرے دین کے لیے رحمت اور برکت اور نیک نامی کا باعث ہوں۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مطبوع الفضل ہے 25 اگست 1937۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مصری احمدی تھے اور یہ مسئلہ کھڑا کرنے کے بعد احمدیت سے بھی گئے، اسی طرح شیخ عبد الرحمان مصری صاحب کا انجام بھی کچھ مختلف نہیں ہوا۔ جس جماعت احمدیہ کا وہ دفاع کیا کرتے تھے اسی جماعت سے نکل کر لاہوری جماعت میں چلے گئے اور کتب لکھتے رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی تو نہ تھے، البتہ ولی اللہ تھے، یعنی کل تک وہ یہ فرما رہے تھے کہ خلیفہ کو معزول کیا جائے اور نیا خلیفہ لایا جائے۔ مصری صاحب نے اپنے اس موقف پر بھی پانی پھیر دیا، کیونکہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی نہیں ولی تھے تو خلافت کی تو ویسی چھٹی ہو گئی، تو نبوت مسیح موعود سے بھی گئے، جماعت احمدیہ سے بھی گئے۔ مصری صاحب کا موقف سرے سے ہی غلط تھا۔ تاریخ اسلام سے بھی یہی ثابت ہے، جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معاملہ چل رہا تھا تو دونوں طرف سے حکمین مقرر ہوئے تھے، حکم، اور حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص، دونوں اس طرف نکل گئے کہ اپنے اپنے بندے کو معزول کر دیتے ہیں۔ بعد میں جب حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے صاف انکار کر دیا، یعنی صحابہ کا بھی کوئی کام نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کو معزول کریں۔ اچھا، جو لٹریچر مخالفین احمدیت نے شائع کیا ہے اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد الرحمان مصری نے
معاذ اللہ یہ الزام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا کہ حضرت صاحب نے شیخ عبد الرحمان مصری کے بیٹے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ اب ذرا آپ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ملاحظہ فرمائیں۔ ماہنامہ الفرقان ہے مئی جون 1965، جناب شیخ عبد الرحمان مصری کے نام آخری درمندانہ کھلا مکتوب۔ مولانا ابو العطا جلندری لکھتے ہیں آپ نے یعنی کہ اب ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس میں پہلے والا حوالہ تھا جو پہلے والا گزرا نا وہ دکھائے۔ نہیں 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 نہیں، اوپر 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 میں نے ہیڈنگ بتائی تھی۔ جی جی وہی اچھا، نا، پچھلا ہے، جی پہلا گزر گیا، یہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جو گرین ہے نا، گرین ٹیکسٹ وہ دکھائیں، گرین والا۔ آپ نے 1935 میں، اب مولانا ابو العطا جلندری لکھ رہے ہیں شیخ عبد الرحمان مصری کو، ماہنامہ الفرقان ہے مئی جون 1965، یعنی یہ وہ سال ہے جس سال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ لکھتے ہیں آپ نے 1935 میں حزب ذیل تحریری شہادت دی تھی جو محفوظ ہے اور بار بار شائع ہو چکی ہے کہ میں حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا احمدی ہوں۔ میں نے 1905 میں بیعت کی تھی۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کا نبی یقین کرتا تھا جس طرح خدا کے دیگر نبیوں اور رسولوں کو یقین کرتا ہوں۔ پھر نیچے، پھر جب 1937 میں آپ نے بعض ذاتی امور کی وجہ سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ سے علیحدگی اختیار کر لی، اس وقت بھی آپ نے اپنے اشتہار بعنوان جماعت کو خطاب میں اعتراف کیا کہ دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے صحیح عقائد و تعلیم پر قائم ہو بجز اس جماعت کے جس نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا ہوا ہے۔ آگے نیکسٹ امیج، جناب شیخ صاحب حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ محمود مسیح موعود کا بیٹا ہے، اس پر جو زبان تیز کرے گا وہ یاد رکھے کہ محمد حسین نے ایسا کیا اور اس کی اولاد گندہ ہو گئی، یعنی محمد حسین بٹالوی۔ الفضل 18 اپریل 1914۔ میں عرض پرداز ہوں کہ ہم بے شک گناہ گار ہیں اور ہمیں کسی کے خاندانی حالات پر تان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر شیخ صاحب آپ خود خدا را غور فرماویں کہ آپ نے مسیح موعود کے بیٹے محمود پر گند اچھال کر کیا حاصل کیا ہے۔ دیکھیے، آپ کے اپنے رشتہ دار محترم چودھری عنایت اللہ فاضل مشرقی افریقہ نے آپ کے خاندان کے بارے میں مندرجہ ذیل حقائق اخبار بدر قادیان میں شائع کرائے ہیں جن کی تردید کی آپ جرت نہیں کر سکے۔ چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ الف مصری صاحب کے لڑکوں میں سے ایک بشیر مصری اروشا آغا خان اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوا کرتا تھا۔ اروشا موشی سے صرف 50 میل کے فاصلہ پر ہے اور رائشین کا کثرت سے وہاں آنا جانا تھا۔ اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں سب پڑھتے ہیں۔ اسکول والوں نے انہیں بد چلنی کے الزام میں برطرف کر دیا۔ بے دوسرے لڑکے نے کمپالا ٹیچر ٹریننگ کالج میں پڑھانا شروع کیا اور کمپالا میں ان کی بات ناقابل بیان حرکات کے باعث ان کے والد صاحب کی بھی، جو کہ ان دنوں یوگینڈا میں ہی تھے، ذلت و رسوائی ہوئی۔ جیم عزیزم صلاح الدین صاحب و ڈاکٹر فضل الدین صاحب مرحوم کو بھی مصری صاحب کی لڑکی سے رشتہ ہو جانے کے بعد دماغی توازن قائم نہ رہنے کے باعث کمپالا گورنمنٹ ہسپتال میں الیکٹرک شاکس دیے گئے تھے۔ دال مصری صاحب کے بڑے لڑکے نے اخبار آبزرور نیروبی میں اپنے سنی ہو جانے کا اعلان کرایا اور دوسرے احمدیوں کو بھی گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اخبار بدر قادیان 6 اگست 1964۔ جناب شیخ صاحب، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اپنے معاندانہ بلکہ انتہائی ظالمانہ رویے پر نظر ثانی کریں؟ کیا ہی اچھی ابتدا تھی جب آپ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے سامنے مسلمان ہوئے تھے، اور کیا ہی برا انجام ہے کہ آپ عقائد صحیحہ سے منحرف اور مسیح پاک علیہ السلام کے خاندان کے بدترین دشمن ہیں۔ سوچیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ خط محض ایک درمندانہ التجا ہے، اے کاش آپ توجہ فرمائیں۔ ابو العطا جلندھری۔ اچھا، اب دیکھیں کہ مصریوں کا فتنہ 1927 میں، فخر الدین ملتانی اور شیخ عبد الرحمان مصری یہ 1937 میں، 5 سال بعد کیا ہوا؟ یعنی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت دور خلافت میں مفتی محمود شلتوت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حق میں فتویٰ دے دیا، جو بعد میں سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر کے ریکٹر یعنی شیخ الازہر بنے۔ اس کے بعد 1953 کی اینٹی احمدیہ موومنٹ جس عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی، اس کے لیے تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ ہی کافی ہے۔ میں ضمنی طور پہ ایک اور بات کا بھی ذکر کر دوں کہ جو تحریک پاکستان میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رول طے کیا ہے، وہ تو ایک پوری ہسٹری ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ہم مکمل پروگرام کریں گے۔ اور جماعت احمدیہ کی خدمات اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ باؤنڈری کمیشن کی وہ رپورٹ پڑھ سکتے ہیں جو حکومت پاکستان نے شائع کی تھی، اور اسی وجہ سے سر ظفر اللہ خان صاحب کو قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا تھا کہ انہوں نے بڑی قابلیت کے ساتھ باؤنڈری کمیشن میں کیس پیش کیا تھا۔
اچھا، اب 1954 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کی ہر طرف مذمت ہوئی، ہر طرف۔ اس کے 2 سال بعد 1956 میں اہل حدیث کے مولانا عبد الرحیم اشرف صاحب نے اعتراف کیا، ملاحظہ فرمائیں، نیکسٹ امیج، ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔ سید نذیر حسین صاحب دہلوی، مولانا انور شاہ صاحب دیوبندی، مولانا قاضی سید سلیمان منصور پوری، مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی، مولانا عبد الجبار غزنی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے اکابر رحمہم اللہ وغفر لہم کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے، اور ان کا اثر و رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہم پایا ہوں۔ اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، اور قادیانی اخبار اور رسائل چند دن انہیں اپنی تائید میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اس کے باوجود اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں قادیانی بڑھتے رہے۔ تقسیم کے بعد اس گروہ نے پاکستان میں نہ صرف پاؤں جمائے بلکہ جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا وہاں ان کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکاری سطح پر آنے والے سائنسدان ربوہ آتے ہیں، اور دوسری جانب 1953 کے عظیم تر ہنگامے کے باوجود قادیانی جماعت اس کوشش میں ہے کہ اس کا 1956-57 کا بجٹ 25 لاکھ روپے کا ہو۔ مولانا عبد الرحیم اشرف اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، المنیر نکالتے تھے لائل پور سے، 23 فروری 1956 کا یہ حوالہ ہے۔ اچھا، اب تیسرا اور آخری ہفتہ میں اب آپ کا زیادہ ٹائم ہی لوں گا۔ تیسرا اور آخری فتنہ جو تھا یہ حقیقت پسند پارٹی کا فتنہ تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میاں عبد المنان عمر صاحب کا جو معاملہ شروع ہوا، اندر خانے پتہ چلا کہ وہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ کچھ لوگ شامل تھے۔ تحقیق پہ ان ساروں کے اخراج ہوئے۔ اس کے بعد حقیقت پسند پارٹی میرے نزدیک سب سے زیادہ جاہل پارٹی گزری ہے۔ ان لوگوں نے صرف کیا اتنا ہے کہ وہی گندے منحوس قسم کے الزامات حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پہ، ان کی بیگمات پہ، ان کے بچوں پہ، اور خاص طور پہ مرزا ناصر احمد صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اور یہ حقیقت پسند پارٹی جو ہے جس کا لٹریچر یہ ہمارے مخالفین چھاپتے پھرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، بڑا فخریہ بیان کرتے ہیں کہ جی آپ کا جو احمدیہ پاکٹ بک کا ملک عبد الرحمان خادم ہے، اس کا اپنا بھائی جو ہے اس نے الزام لگائے تھے، اسی قسم کے جنسی الزامات لگائے تھے۔ تو آپ ذرا یہ نیکسٹ امیج دیکھیں، انوار العلوم کی 25ویں جلد ہے، اور منافقین کے تازہ فتنے کے متعلق پیغامات و اعلانات یہ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیض الرحمان صاحب فیضی کے متعلق مشروط معافی کا اعلان۔ ملک فیض الرحمان صاحب فیضی نے اپنے بھائی ملک عبد الرحمان صاحب خادم یعنی احمدیہ پاکٹ بک والے جو ہیں اور اپنے بہنوئی راجہ علی محمد صاحب کی موجودگی میں اپنے لیے معافی طلب کی، اور خادم صاحب نے کہا کہ اس دفعہ آپ معاف کر دیں، آئندہ ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں پیدا ہوگی۔ اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انہیں مشروط معافی دے دوں گا، اور وہ شرطیں یہ ہیں، ان میں پہلی یہ تھی وہ الفضل میں اپنے ان رشتہ داروں سے برات کا اظہار کریں جو مخالفت کر رہے ہیں، جیسے ملک عزیز الرحمان اور بشیر راضی۔ تو یہ ملک عزیز الرحمان کا بڑا نام یہ جو مولوی ہیں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماہنامہ الفرقان کا ایک خاص نمبر شائع ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ ملک عبد الرحمان صاحب خادم کا نیکسٹ امیج دکھائیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں، ہاں جی، ان کے بیٹے بتاتے ہیں خادم صاحب کے، فتنہ منافقین کے بعد اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر دین اور دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ احمدیت اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود ایدہ اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اسی میں تمہاری نجات ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دین اور دنیا دونوں میں ذل و خوار ہوگے، جیسے ان کا وہ دوسرا بھائی ہوا جس کو یہ چمٹائے پھرتے ہیں مولوی۔ ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا گیا کہ خلیفہ ثانی کو فالج ہے، تو فالج کو مسیح موعود علیہ السلام نے دکھوں کی مار اور دکھ کی مار قرار دیا ہے، لیکن چکر یہاں پہ یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فالج سے کوئی خدا کا نیک آدمی فوت نہیں ہو سکتا، وہ تو مباہلے کے ضمن میں اس طرح کی جو ہیں معاملات ہیں ان میں آیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نومبر 1965 میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی وفات کے اوپر صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا پیغام تعزیت آیا۔ مرزا ناصر احمد صاحب ربوہ I am grieved
to learn of sad demise of Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. May his soul rest in peace, and God grant you and members of your family and his followers courage to bear this loss. Muhammad Ayub Khan. इसी तरह जनाब मलिक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर मगरबी पाकिस्तान का पैगाम ताज़ियत मिर्जा नासिर अहमद रब्वा. Deeply grieved to learn of sad demise news of your revered father Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Please accept yourself and convey to other members of family and Ahmadiyya community my heartfelt condolences and sympathies in this great loss. May the departed soul rest in peace. मलिक अमीर या आमिर मोहम्मद खान गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान. ये तो इतने ज्यादा हवाले हैं, ये तो मैं आपके लिए सिर्फ वक्त क्योंकि काफी गुजर गया है, मुझे अंदाजा भी था कि तकरीर लंबी होगी, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2-3 ही सिलेक्टेड पकड़े हैं. अच्छा, ये अगला है गैर मुबाइन के तर्जुमान द लाइट का तबसरा. गैर मुबाइन यानी कि जो हमारे ये लाहौरी जमात वाले हमारे भाई हैं, उनके अंग्रेजी तर्जुमान द लाइट ने 16 नवंबर 1965 के शुमारे में लिखा, A great nation builder. The death of Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, head of the Ahmadiyya movement Rabba, rang the curtain down on a most eventful career, packed with a multitude of far-reaching enterprises. A man of versatile genius and dynamic personality, there was hardly any sphere of contemporary thought and life during the past half-century, from religious scholarship to missionary organization, even political leadership, on which the deceased did not leave a deep imprint. A whole network of Islamic missions and mosques scattered over the whole world, the deep penetration of Islamic preaching in Africa, transplanting the long entrenched Christian missions, are a standing monument to the deceased imaginative planning, organizational capacity, and unflagging drive. There has hardly been a leader of men in recent times who commanded such deep devotion from his followers, not only when alive but even after death, when 60,000 people rushed from all parts of the country to pay their last homage to their departed leader. In the story of the Ahmadiyya movement, the Mirza Sahib's name will go down as a great nation builder who built up a well-knit community in the race of heavy odds, making it a force to be counted with. We offer the bereaved family our deep condolences in this great loss. तर्जमा, इमाम जमात अहमदिया मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की वफात इंतहाई तौर पर पूरस वाक़यात एक ऐसी जिंदगी के इख्तिताम पर मुंतज हुई है जो दूररस नताइज के हामिल बेशुमार अज़ीमुशान कारनामों और मुहम्मद से लबरेज थी. आप अलूम व फ़नून पर हावी एक नाबग़ाए रोजगार वजूद और बेपनाह कुव्वत अमल से मालामाल शख्सियत थे. गुज़िश्ता निसफ सदी के दौरान दीनी इल्म व फजल से लेकर तबलीग व इशाअत इस्लाम के निज़ाम तक और मज़ीद बरा सियासी क़यादत तक फ़िक्र व अमल का बमुश्किल ही कोई ऐसा शोबा होगा जिस पर मरहूम ने अपने मुनफरिदाना असर का गहरा नक्श ना छोड़ा हो. दुनिया भर में फैला हुआ इस्लामी मिशनों का एक जाल, इतराफ व जवानब में तामीर होने वाले मसाजिद और अरसा दराज से कायम शुदा ईसाई मिशनों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली तबलीग इस्लाम का अफ्रीका में वसी व अमीक नफूज, ये वो कारहाय नुमायां हैं जो मरहूम की तख्लीकी मनसूबाबंदी, तंजीमी सलाहियत और अनथक जिद्दोजहद के हक में एक मुस्तकिल और पायदार यादगार की हैसियत रखते हैं. हालिया जमाने में बमुश्किल ही इंसानों का कोई और ऐसा लीडर हुआ होगा जो अपने मुतबईन की इतनी पुरजोश मोहब्बत और जानिसारी का मुस्तहिक साबित हुआ हो. फिर आपके मुतबईन की तरफ से पुरजोश मोहब्बत और जानिसारी का इजहार सिर्फ आपकी हयात तक ही महदूद न था, बल्कि इसके बाद भी उसका इजहार इसी शिद्दत से हुआ जबकि मुल्क के तमाम हिस्सों से 60,000 लोग अपने जुदा होने वाले इमाम को आखिरी नजराना अकीदत पेश करने के लिए दीवाना वार दौड़े चले आए. जमात अहमदिया की तारीख में मिर्जा साहिब का नाम एक ऐसे अजीम मेमारे कौम के तौर पर जिंदा रहेगा जिसने शदीद मुश्किलात के अलरकम एक मुत्तहिद और मरबूत जमात कायम कर दिखाई और उसे एक ऐसी कुव्वत बना डाला कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हम इस अजीम नुकसान पर आपके सोगवार खानदान की खिदमत में दिली ताज़ियत पेश करते हैं. आखिरी हवाला जो मैं पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल काफी तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ है, तो मैंने मौलाना मौदूदी का ये हवाला चुना था, तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान हिस्सा दिवम, जो मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश हिस्सा दिवम और इजाफों पर मुश्तमिल है. सैयद अबुल आला मौदूदी, इस्लामिक पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, 13 ई शाह आलम मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान. आप अपने नवंबर 1939 के आर्टिकल में, यानी उस वक्त क्या हाल था बाकी फिरकों का, तहरीक इस्लामी का तनज़्ज़ुल, उसके तहत लिखते हैं, बाजारों में जाइए, मुसलमान रंडियां आपको कोठों पर बैठी नजर आएंगी और मुसलमान जानी गश्त लगाते मिलेंगे. जेल खानों का मुआयना कीजिए,
मुसलमान चोरों, मुसलमान डाकुओं और मुसलमान बदमाशों से आपका तारुफ होगा। दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाइए। रिश्वतखोरी, झूठी शहादत, जाल, फरेब, जुल्म और हर किस्म के अखलाकी जराइम के साथ आप लफ्ज मुसलमान का जोड़ लगा हुआ पाएंगे। सोसाइटी में फिरिए, कहीं आपकी मुलाकात मुसलमान शराबियों से होगी, कहीं आपको मुसलमान कमारबाज मिलेंगे, कहीं मुसलमान साजिंदों और मुसलमान गवैयों और मुसलमान भांडों से आप दो चार होंगे। भला गौर तो कीजिए, ये लफ्ज मुसलमान कितना जलील कर दिया गया है और किन किन सिफात के साथ जमा हो रहा है। मुसलमान और जानी, मुसलमान और शराबी, मुसलमान और कमारबाज, मुसलमान और रिश्वतखोर। अगर वो सब कुछ जो एक काफिर कर सकता है वही एक मुसलमान भी करने लगे तो फिर मुसलमान के वजूद की दुनिया में हाजित ही क्या है। ये 1939 की तहरीर है और आज जो हालात हैं वो अखबारात में तकरीबन हर रोज ही आए हुए हैं। तो इसलिए जमात अहमदिया के बड़ों के खिलाफ बदतमीजी करने से पहले या जमात अहमदिया में किसी को टारगेट करने से पहले इंसान को अपने गरीबान में झांकना चाहिए। पल्ले तुम्हारे कुछ भी नहीं और जो दूसरों के पास जो खिलाफत की नेमत है उसके बारे में बदगुमान करते हो, उनके बड़ों के ऊपर गंदे इल्जामात लगाते हो। अभी तो मैंने बहुत से हवाला जात नहीं दिखाए, आपको पता चलेगा कौन कौन से इल्जामात हैं जो इन्होंने किरदार कशी करने के लिए नहीं लगाए हुए। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। हाँ, ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आज इन एंटी अहमदिया यूट्यूब चैनल्स वालों को ये कहा जाए, कोई बंदा आके कहे कि तुम्हारी बीवी किसी दुकान पे गई थी कोई चीज खरीदने, पैसे नहीं थे तो उसने अपने आप को दुकानदार के हवाले कर दिया, ये सारे मरने मारने पे, कत्ल करने पे तुल जाएंगे। ये हैं वो बातें जो मिस्त्री जो हैं वो हजरत अक़दस मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेगमात के बारे में कर रहे थे। इसलिए अगर जमात अहमदिया में से उठ के किसने इनको पर हमला करके मार दिया तो ये बात शुरफा को तो कम से कम समझ में आ जानी चाहिए कि जब तुम गंदी बातें करोगे, दूसरों के बारे में फर्जी किस्से कहानियां सुनाओगे और ऊपर से बेशर्मों की तरह मुबाहले के चैलेंज दोगे, तो ये नहीं हो सकता कि कौम की तरफ से एक रद्द अमल ना हो। लेकिन जमात अहमदिया क्योंकि कत्ल गारत पे यकीन नहीं रखती, इसलिए बहरहाल हम हमेशा कंडेम करते हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।